من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہود سے کر رہے ہیں۔ سورہ ہود مکی سورت ہے، 10 رکوع اور 123 آیتوں پر مشتمل ہے۔ مکی صورتوں میں جو خاص مضامین، خاص باتیں بیان کی جاتی ہے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر توحید ہوتا ہے، شرک کی مذمت، اس کے بعد رسالت و نبوت کی صداقت و سچائی، قرآن کی حقانیت، مرنے کے بعد زندگی ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اس صورت میں بھی وہی چیزیں بیان کی گئی اور ان سب کا خلاصہ شروع کی 5 آیتوں میں آ گیا ہے۔ سورتوں کا شروع اور سورتوں کا آخر جو ہوتا ہے، اس میں سب سے اہم بنیادی باتیں مختصراً بیان کی جاتی ہیں۔ سورت کے اندر نبیوں کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ 2 رکوع کے بعد وہ سب شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح کا قصہ تفصیل کے ساتھ، اتنا تفصیل کے ساتھ کسی اور جگہ نہیں آیا جتنا سورت ہود میں آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، جن کے نام پر یہ سورت ہے، ان کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح، اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو برا انجام ہوا، اس کا ذکر کرنے کے بعد یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے۔ سورت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں 2 باتیں اہم ہیں۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود کو جمعہ کے دن پڑھا کر، اس سے سورت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اور تندرستی بہت اچھی تھی، بال زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے، چند بال اخیر عمر میں آ کے سفید ہوئے تھے اور ان کو گنا بھی جا سکتا تھا۔ انہی سفید بالوں کے سلسلے میں غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس کی جو بہنیں ہیں، اس جیسی جو صورتیں ہیں، جیسے سورہ واقعہ ہے، سورہ مرسلات ہے، سورہ عما یتساءلون ہے، سورہ اذا الشمس کورت ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب ان صورتوں میں کیا چیز ہے؟ ان کے جو مضامین، ان کے اندر جو باتیں ہیں، قیامت کا جو تذکرہ ہے، انہوں نے، اور اس صورت کے اندر ایک آیت آئے گی، بالکل اخیر رکوع میں آئے گی، فاستقم کما امرت۔ حضور سے پوچھا کہ اس صورت میں ایسا کون سا جملہ ہے، ایسی کون سی بات ہے جس نے آپ کے اندر بڑھاپا پیدا کر دیا، بالوں کو سفید کر دیا؟ تو حضور نے فرمایا فاستقم کما امرت، یہ اللہ کا جو حکم اس میں آیا ہے، اس نے، اس کا مطلب ہے جس طرح اللہ نے بالکل سیدھا رہنے کا، استقامت کا حکم دیا ہے، آپ اسی طرح جمے رہیے۔ تو اس جگہ پر ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ سورت جو شروع ہو رہی ہے وہ اس انداز سے الف لام را، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب کاٹ کاٹ کر ان کو پڑھا جاتا ہے۔ ان کا معنی و مطلب کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں رکھنے کے 2 اہم مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ کافر یہ کہتے تھے یہ قرآن محمد کا خود ساختہ ہے، اپنا بنایا ہے، یہ اللہ کے نام
کر دیتا کہ اللہ نے بھیجا ہے، حالانکہ اس نے خود نے بنایا ہے۔ تو ان کو چیلنج ہے، تم عربی داں ہو، عربی سمجھتے ہو، محمد عربی بھی عربی بولتے ہیں، عربی میں بڑے بڑے شاعر تم میں ہیں، اپنے جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو قرآن بنا ہے یہ انہی حروف سے، الف با تا لام را وغیرہ، یہ انہی حروف سے بنا ہے، تم بھی بنا کے دکھا دو اس جیسا کلام۔ دوسرا مقصد ان کو شروع میں رکھنے کا، صورتوں کے شروع میں رکھنے کا یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے۔ قرآن جب اترتا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے نا، تو کافر یہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو مت سنو، یہ جب قرآن سنایا جائے، قرآن کا پیغام پہنچایا جائے، شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، ان کے خلاف باتیں کرو، پروپیگنڈا کرو، تاکہ لوگ سن نہ سکیں، اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ جیسے آج کل پوری دنیا میں ہمارے یہاں قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، رسول اسلام کے خلاف، پیغمبر ایمان کے خلاف پروپیگنڈا، اسی وجہ سے کہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ کہتے تھے، کرتے تھے، عملی طور پر شور بچاتے تھے، ہنگامہ کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم کی کئی صورتوں کے شروع میں ایسے حروف رکھے، ان کا پڑھنے کا انداز ایسا ہے کہ جب کوئی پڑھتا ہے تو آدمی ٹھٹک کر، چلتا ہوا جانے والا بھی ایک مرتبہ تو رک کے اس کو ضرور سنے گا، اور جب ایک مرتبہ سن لے گا تو قرآن تو اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان سے پڑھا جاتا تھا، تسنیم و کوثر سے دھلی ہوئی زبان، محمد عربی کا لہجہ تو اس کے دل میں اترتا چلا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ مکہ کے وہ بڑے چودھری ابو جہل، اخنس ابن شریق وغیرہ وغیرہ، جو دن میں کہتے تھے شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، قرآن کو کسی کو سننے مت دو، رات میں چپ کے آ کے سنا کرتے تھے، یہ اس کی تاثیر تھی۔ تو اللہ کے نبی جب یہ پڑھا کرتے تھے الف لام را، یا اس انداز سے کاف ہا یا عین صاد، گزرنے والا بھی ہوگا تو ایک مرتبہ کان لگائے گا یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور یہی ان حروف کے شروع میں رکھنے کا مقصد تھا۔ ایک مرتبہ قرآن کو جس نے سن لیا، چونکہ وہ تو عربی دان تھے، عربی سمجھنے والے تھے، پھر آگے کا مضمون بھی سنے گا، اور سنے گا تو پھر قرآن دل میں اترتا چلا جائے گا، اس لیے یہ شروع میں رکھے گئے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی کتاب ہے قرآن کریم جس کی آیتیں مضبوط کی گئی ہیں۔ آیتیں مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ میں، اس کے جملوں میں، اس کی تعبیر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ اس کے معنی میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ اس کے جو احکام ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کی جو ہدایات ہیں، اس کا جو بتلایا ہوا راستہ و قانون ہے، یہ قیامت تک مضبوط کر دیا گیا ہے، کوئی اس کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے، اس کو کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ خود قرآن کریم میں ایک جگہ کوئی لفظ آیا ہے، اس کا مطلب وہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دوسری جگہ اس کی تشریح کر دی گئی ہے، تفسیر کر دی گئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اتنا کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ شاید ہی کسی کتاب کو اتنا کھول کے بیان کیا گیا ہو۔ اور کس کی طرف سے ہے؟ ایسی ذات کی طرف سے جو حکمت والا ہے، جو باخبر ہے، انسانوں کے حالات سے باخبر ہے، انسانوں کی نفسیات سے، انسانوں کی سائیکلوجی سے، انسانوں کے سوچنے کے انداز سے، اور پھر تمام حالات سے، پچھلے حالات سے بھی، موجودہ حالات سے بھی، اور آئندہ انسانوں کو کیسے حالات پیش آئیں گے، اس وقت ان کو کیا ڈائریکشن دینے کی ضرورت پڑے گی، کیا ہدایات دینے کی ضرورت پڑے گی، ان کے سامنے کن مسائل کو سامنے رکھا جائے گا، ایسی ذات کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، ایسی ذات کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ اور اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ سب سے اہم، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، جس کے ہم مختصر شارٹ انداز میں کہتے ہیں توحید۔ اللہ کی عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، صرف یہ عبادت نہیں ہے۔
عبادت یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، مشکلات میں پھنس جاؤ، مصیبتوں میں پھنس جاؤ، بیماریوں میں پھنس جاؤ. اب مشکلات کچھ بھی ہو سکتی ہے، روزی کی تنگی ہے، اولاد نہیں نصیب ہو رہی ہے، کہ کوئی اور پریشانی کھڑی ہو گئی ہے، اس میں صرف اللہ کو مشکل کشا سمجھو کہ مشکل کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، حاجت روا ضرورتوں کو پوری کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور دستگیر ہاتھ پکڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کشتی کو پار لگانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 24ویں پارے میں، اللہ وہاں پہنچا دے ہم سب کو، کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اس سے پہلے کہا گیا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا، تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا. پکارنا کہا گیا جس کو ہم دعا کہتے ہیں. اور پھر آگے کا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی پکارنا بھی عبادت، اسی کو توحید کہتے ہیں. تو سب سے بنیادی مقصد قرآن کا اور نبیوں کے بھیجے جانے کا یہی ہے، سب کو ایک اللہ کی طرف بلایا جائے، ایک اللہ کی ذات اور صفات کو ماننے کو کہا جائے. اللہ تعبدوا الا اللہ، بس ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کو حاکم مانو، حکومت صرف اللہ کی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس ذات کی طرف سے ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں. صحیح راستہ بتا رہا ہوں، غلط راستے کی بھی تعیین کر رہا ہوں. یہ غلط راستہ ہے. ہدیناہ النجدین، دونوں راستے بتائے اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے. یہ یمین داہنا صحیح راستہ، یہ بائیں والا یہ غلط راستہ ہے. یہ جنت والا ہے، یہ جہنم والا ہے، یہ کفر کا ہے، یہ ایمان کا ہے، یہ کفر کا ہے، یہ توحید کا ہے، یہ شرک کا ہے، یہ سنت کا ہے، یہ بدعات کا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آگے رکھنے کا ہے، یہ اپنے نفس کی خواہشات کو آگے رکھنے کا ہے. کھول کھول کے میں بتانے والا ہوں، اور اس راستے پہ چلو گے تو بشیر ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، کامیابی کی خوشخبری دیتا ہوں. اور اس راستے کو اختیار کرو گے تو یہ جہنم والا ہے، بائیں جانب والا، اور یہ جو ہے ناکامی کا راستہ ہے. ایک تو یہ پیغام لے کے آیا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، بخشش چاہو، اللہ سے مانگو، اور نیک ہو تب بھی مانگو. مغفرت مانگنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بندہ گنہگار ہے، یہ کوئی ضروری نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں اللہ سے دن میں 1 مرتبہ 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت طلب کرتا ہوں. اللہ کے نبی تو معصوم تھے، پھر کیوں مغفرت؟ مغفرت درجات کو بلند بھی کرتی ہے، اللہ کا قرب بھی دلاتی ہے. تو اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس کے لیے خالص ہو جاؤ. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ. استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ کیا دے گا؟ اس دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی. صرف آخرت کی نہیں، قرآن دنیا کی بھی کامیابی بتاتا ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں نیکی کی طرف آئیں گے تو آخرت کی کامیابی، آخرت کی خوشحالی، آخرت میں راحت و اطمینان. نہیں، اس دنیا میں بھی اللہ سب کچھ دے گا. آزمائش کے طور پر تو سب پر حالات آتے ہیں، نیک بندوں پر بھی آتے ہیں اور نافرمانوں پر بھی آتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اللہ نیکی پر آنے کے نتیجے میں اس دنیا کی خوشحالی بھی دے گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ تمہیں بہترین زندگی دے گا، خوشحال زندگی دے گا ایک متعینہ مدت تک کے لیے، اور ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا بدلہ دے گا. دنیا کی خوشحالی تو ہے ہی، آخرت کی خوشحالی دے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو پھر میں تم پر ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، اور بڑا دن قیامت کا دن ہے. یوں بھی اس دن کے بارے میں کہا گیا 1000 سال کے برابر ہے، 500 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے 50,000 سنہ. سورۃ المعارج میں
50,000 سال کے برابر ہے۔ اور ایسے دن جو بڑا ہوتا ہے وہ مشکل کے لحاظ سے، پریشانیوں کے لحاظ سے، ہولناکیوں کے لحاظ سے، تو قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ 50,000 سال کے برابر لگے گا، اس لیے کہ مصیبتوں کے جو دن ہوتے ہیں وہ کٹتے نہیں ہیں۔ خوشیوں کے دن تو لمحات میں گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لیکن جو مصیبتوں کے دن ہوتے ہیں وہ بہت بڑے لگتے ہیں، تو اس اعتبار سے بڑا کہا گیا۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میں نے کہا نا، سورت کی شروع کی آیات میں اور اخیر کی آیت میں سورتوں کا خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے، اہم باتیں، پوائنٹ کی بنیادی باتیں، اللہ کی توحید، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، نبی کی نبوت اور رسالت، کامیاب زندگی کا گر اور اس کا سبب، قیامت کا دن، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اللہ مرجعکم، لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، یہ سب مختصراً اللہ نے یہ بیان فرما دی۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابہم، سنو جب وہ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، سنو جب وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ دلوں کی دھڑکنوں کو، دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ مکہ کے کچھ لوگ بعض چیزوں میں بے حد زیادہ مبالغہ کرتے تھے، بہت سارے لوگ بعض چیزوں میں اللہ نے گنجائش دی ہے، وسعت رکھی ہے، لیکن خواہ مخواہ گہرائی میں جاتے ہیں، غلو کرتے ہیں، تعمق میں جاتے ہیں۔ اب جیسے قضائے حاجت کے وقت، پیشاب پاخانے کی ضرورت کے وقت، میاں بیوی سے ملتے وقت جو سطر ہے وہ کھلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور کوئی شریعت نے تنگی نہیں رکھی ہے، لیکن بعض لوگ اس وقت ایسا کرتے تھے کہ ہم سطر کھول رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، خاص طور پر منافق تھے۔ اسی طرح مکہ کے مشرکوں کے بارے میں آیا ہے، وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں حیا آ رہی ہے، ہمارا سطر کھل گیا ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں کو یا اپنے کپڑوں کو یوں آنکھوں پر رکھ دیتے تھے، سینے پہ رکھ دیتے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کم از کم اس حال میں حیا آ رہی ہے، ہمارا سطر کھل گیا ہے، حالانکہ شریعت میں اتنی تنگی نہیں۔ ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسرا اشارہ اس طرف بھی کیا ہے کہ یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں، منافق لوگ، کافر لوگ، اہل اسلام کے خلاف، اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں، ان میں چھپتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو سازشیں کر رہے ہیں، ہم جو پلاننگ کر رہے ہیں، اس سے کوئی واقف نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ سارے حالات سے واقف ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے، جو ظاہر کرتے ہیں ان سے بھی واقف ہے، کیونکہ وہ تو سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، دھرتی پر رینگنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے ہے اس کی روزی، اس کا رزق، اور وہ اس کے چند دنوں کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور ہمیشہ کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، کیونکہ سب چیزیں کتاب مبین میں، کھلی ہوئی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ریکارڈ۔ دھرتی پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے، صرف انسانوں کی نہیں۔ انسانوں کو ہی لے لیں تو بڑی تعداد ہے، اس وقت دنیا میں 6 ارب کے قریب آبادی ہے انسانوں کی، اور وہ بھی آپ دیکھیے خشکی پر رہنے والے زیادہ تر لوگ ہیں انسان، 6 ارب کی آبادی، حالانکہ خشکی جو زمین ہے وہ پانی کے مقابلے میں بہت کم ہے، 3/4 حصہ تو پانی ہے۔ پانی میں رہنے والی مخلوق دیکھیں، اس میں دریائی مخلوقات نہ جانے کتنی ہیں۔ آج کل تو سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، ریسرچ کی ہے، کیمرے اندر لگا دیے ہیں، کیسی کیسی مخلوق ہے۔ دریائی مچھلیوں کی قسمیں دیکھیں آپ، نہ جانے کتنی مچھلیاں ہیں، پھر دریائی گھوڑے ہیں، دریائی سور ہیں، دریائی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، اور ایک ایک مچھلی کی خوراک دیکھیں آپ، ایک ایک مچھلی کی خوراک۔ بعض مچھلیاں اتنی بڑی بڑی ہیں، بڑے بڑے بحری بیڑوں کو یوں ٹکر دیتی ہیں اور پورا پلٹ کے رکھ دیتی ہیں۔
اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، کتنی خوراک ہوگی آپ اندازہ لگائیے ان کا. سب کو اللہ روزی پہنچا رہا ہے، وقت پر پہنچا رہا ہے، کبھی بھولتا نہیں. انسان تو اس دنیا میں ہے، کسی ادارے میں ہے، کسی مدرسے میں ہے، کسی محکمے میں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے اس کی تنخواہ پہنچانا، اس کی روزی روٹی کا انتظام کرنا. اگر وہ ایک محکمہ چھوڑ کے دوسرے محکمے میں جاتا ہے، اطلاع دینی پڑتی ہے کہ میں اتنے دنوں وہاں رہوں گا، تو پھر وہاں انتظام کیا جاتا ہے. اللہ کو اس اطلاع دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ساری مخلوق، چاہے انسان ہو، چاہے دریائی مخلوق ہو، چاہے خشکی میں رہنے والی مخلوق ہو، ساری کوئی روزی کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اور اس میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی. لوگ بڑا رونا روتے ہیں، بڑے دعوے بھی کرتے ہیں. آج کل کی دنیا میں تو یہ بہت زیادہ ہے. ارے لوگ زیادہ ہو جائیں گے، دھرتی پر پیداوار بڑھ جائے گی لوگوں کی، تو کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جائے گی، فلاں چیز کی کمی ہو جائے گی. جتنے افراد بڑھتے ہیں، اللہ روزی کے ذرائع بھی بڑھاتے چلے جاتے ہیں. آج سے 200 سال پہلے لوگوں نے دعوے کیے، آج سے 200 سال پہلے لوگوں نے دعوے کیے تھے. بڑے مفکر دانشور سمجھے جاتے تھے. ایک کا نام ہے ٹی آر مالتھوس. 1798 میں اس نے دعویٰ کیا تھا. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا آج کل پیدائش زیادہ ہو جائے گی، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جائے گی، یہ انہی کی باتوں کو قے کر رہے ہیں، واپس بیان کر رہے ہیں، الٹی کر رہے ہیں انہی کی باتوں کو. تو اس نے 1798 میں دعویٰ کیا تھا کہ اگر آبادی کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو 30 سال کے بعد یہ جو بھی وسائل ہیں، زندگی گزارنے کے ذرائع ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی، دنیا ختم ہو جائے گی. پھر اس کے پورے 100 سال کے بعد یعنی 1998 میں سر ولیم کروکس گزرا ہے. اس نے پھر یہی دعویٰ کیا، لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ 30 سال تک جو موجودہ وسائل ہیں یہ کام آئیں گے، کھانے پینے کی چیزیں 30 سال تک چل سکتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے، جاندار مخلوق کے لیے بہت پریشانی ہوگی. کتنے سال گزر گئے، کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. بلکہ اب تو یہ جو مشینری دور آیا ہے کارخانوں میں، اور جو مشینری آئی ہے، جتنی مشینری بڑی ہے ذرائع بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ جتنی مخلوق پیدا ہو رہی ہے نا، وسائل اور ذرائع نئے نئے وجود میں آ رہے ہیں. پہلے پیٹرول تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے پیٹرول جیسی سیال چیز، قیمتی چیز پیدا کر دی. پہلے گیس کب تھا، اس کا وجود بھی نہیں تھا. آج کل دیکھیے گیس وجود میں آ رہا. پہلے یہ سولر سسٹم تھا ہی نہیں، اب سولر سسٹم آ رہا ہے. اگر دوسرے طریقے سے بجلی بننا بند ہو گئی تو سولر سسٹم کے ذریعے سے تیار ہو رہی ہے. یہ اللہ نئے نئے ذرائع، نئے نئے وسائل پیدا کرتا رہے گا. انسان تو اپنی بہت محدود سوچ کے مطابق کہتا ہے ارے آبادی پر کنٹرول نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں کمی ہو جائے گی. نہیں، انسان جب اپنے ذمے لے کے سوچتا ہے نا تو انسان کی سوچ محدود ہے، وہ یہی سوچے گا. اللہ تو کہتا ہے جو بھی میں جاندار مخلوق پیدا کرتا ہوں اس کی روزی کی ذمہ میں نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. بڑی عجیب و غریب بات میں نے پڑھی ایک مہینہ پہلے. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے بادشاہت دی تھی، حکومت دی تھی، خلافت دی تھی، اور بادشاہت ایسی آج کل کے یہ لوگ کیا جانیں. انسانوں پر بادشاہت، جنات پر بادشاہت، چرندوں پر بادشاہت، پرندوں پر بادشاہت، کیڑوں مکوڑوں پر بادشاہت. ان کی بولی سمجھ رہے ہیں، ان کو حکم دے رہے ہیں. تو بولی سمجھتے تھے. ایک مرتبہ ایک چیونٹی سے پوچھ لیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا کہ تیری خوراک سال میں کتنی ہے؟ تو چیونٹی نے کہا کہ ایک دانے پر میں پورا سال گزار لیتی ہوں، اس کو ٹکڑے کر کے معمولی کر کے ایک سال پر پورا سال گزار دیتی ہوں. نہیں، دو دانے، سال میں 2 دانوں پر میں اپنے پورا سال گزار دیتی ہوں. تو حضرت سلیمان نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ایسا کرو، ایک ایسا کوئی ڈبہ تیار کرو، کوئی خول تیار کرو، اس میں 2 دانے رکھ دو، اور 1 سال کے لیے اس چیونٹی کو اس میں بند کر دو. 1 سال کے لیے چیونٹی کو بند کر دو. کارندوں نے کر دیا، خول بنایا، صندوق بنایا، اس میں 2 دانے رکھ دیے، چیونٹی کو اندر بند کر دیا. 1 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اب اس کو کھولو.
اس کو کھولا تو اندر دیکھا چیونٹی زندہ ہے اور ایک دانہ بچا ہوا ہے، صرف ایک دانہ استعمال کیا اس نے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ارے تو نے تو کہا تھا سال میں میرے 2 دانے خوراک ہیں اور تو نے ایک ہی استعمال کیا۔ کہا سلیمان جب تک میں آزاد تھی، دھرتی پہ گھومتی پھرتی تھی، آزاد تھی، تو میری روزی میرے رزق کی ذمہ داری میرے خالق کے ہاتھ میں تھی، اس کے قبضے میں تھی۔ میرا خالق کبھی بھولتا نہیں ہے، فراموش نہیں کرتا ہے، اس کے ذہن سے بات نہیں نکلتی ہے، لیکن جب تو نے مجھے ڈبے کے اندر بند کر دیا تو اب میری ذمہ داری تیرے ہاتھ آ گئی، تیرے سپرد ہو گئی، اور تو انسان ہے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ ہو سکتا ہے سال کے بعد تم اس ڈبے کو نہ کھولو، مجھے فراموش کر دو، بھول جاؤ، تو اس لیے میں نے ایک دانہ بچا کے رکھا ہے تاکہ اگر 1 سال اور بھی کام چلانا پڑے تو اس سے چل جائے۔ تو وہ تو ایسا ہے کہ کبھی فراموش نہیں کرتا، انسان فراموش کر دیتا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر لکھی، بڑا کام کیا ہے، اللہ نے لیا ان سے کام۔ تو انہوں نے مرغیاں پال رکھی تھی، تو ان کی خوراک ڈالنے کا، ان کے کھانے کا جو بھی نظم ہوتا ہے وہ انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا، میں خود کروں گا۔ ایک مرتبہ تفسیر لکھنے میں مشغول ہو گئے تو بیٹھے ہیں، اللہ کی طرف سے جو باتیں آتی تھی وہ آ ہی نہیں رہی ہیں۔ روزانہ ایسا ہوتا تھا، لیکن یہ بیٹھتے تھے، باتیں آ رہی ہے، لیکن اس دن نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوچا ایسی کیا وجہ پیش آئی ہے، ایسا کیا ہو گیا ہے کہ باتیں آ ہی نہیں رہی ہے۔ پھر انہوں نے دماغ لگایا تو انہوں نے کہا ارے آج جو مرغیاں ڈربے میں بند ہیں، گھر والی چلی گئی ہے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تھوڑا خیال رکھنا، بھول نہ جانا، وہ میں بھول گیا ہوں، اللہ کی مخلوق بھوکے مر رہی ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے وہ مضامین میرے دماغ میں نہیں ڈالے۔ پھر گئے، ان کو دانہ وانا ڈالا، واپس آئے، لکھنے بیٹھے تو پٹافٹ قلم چلنے لگ گیا۔ تو انسان تو بھول جاتا ہے، اللہ بھولتا نہیں۔ یعلم مستقرها ومستودعها، اللہ اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، ہمیشہ کے جہاں ہمیشہ اس کا ٹھکانہ اس کو بھی جانتا ہے، کیونکہ اللہ کے رجسٹر میں سب کچھ محفوظ ہے، سارے حالات اللہ کے سامنے ہیں، ساری کیفیات اللہ کے سامنے ہیں، اور اللہ سب کو روزی پہنچا رہا ہے۔ ایک عجیب بات لکھی، اور یہ تحقیقی بات ہے، سائنس کی بات ہے، کوئی سنی سنائی دیہاتیوں والی بات نہیں ہے، کہ ایک مچھلی ایسی ہے جو دریاؤں کے سنگم میں رہتی ہے، جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں ہی رہتی ہے، اس کی رہائش وہیں رہتی ہے۔ وہ جب انڈے دیتی ہے تو مچھلی بہت سارے انڈے دیتی ہے، جب انڈے دیتی ہے تو وہاں انڈے دے کر 10,000 کلومیٹر دور چلی جاتی ہے، انڈوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ پھر وہ انڈے اپنے متعینہ وقت پر پھوٹتے ہیں، اس سے وہ مچھلی کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ ان بچوں کے ذہن میں، دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے، وہ بچے وہاں سے چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اپنی ماں کے پاس خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ الذی خلق فہدی، اللہ وہ ہے جس نے کائنات کو، مخلوق کو پیدا کیا، پھر ان کی رہنمائی بھی کر دی کہ تمہیں کہاں جانا ہے روزی حاصل کرنے کے لیے، کس جگہ پہنچنا ہے۔ ساری مخلوق ہے، آپ دیکھیے، یہ انسان ہے جو خود کے لیے بچا کے رکھتا ہے، میرا کل کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور اس کے باوجود بھی پریشان ہے۔ یہ جو مخلوق ہے اللہ کی، جاندار جسے کہتے ہیں، ہم جانور کہتے ہیں، چرندے کہتے ہیں، پرندے کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے کہتے ہیں، ان کو دیکھو، نہ ان کے کرتا ہے نہ پینٹ ہے کہ جیب ہو اس میں پیسے رکھ لیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیں، نہ بینک کھاتے ہیں کہ اس میں پیسے جمع کرا لیں، روزی کے سامان کر لیں، نہ ان کو بڑھاپے کی وردہ پینشن ملتی ہے جب یہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ کون کھلا رہا ہے ان کو اللہ کے سوا؟ اللہ پر مکمل بھروسہ ہے تو اللہ ان کی روزی پہنچا رہا۔ انسان اپنے اوپر بھروسہ کرنے لگا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بھاگتے رہو، دوڑتے رہو، دنیا میں پریشان ہے۔ حضور نے فرمایا تھا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو، یقین کرو جس طرح پرندے کرتے ہیں، تو اللہ تمہیں بھی روزی اسی طرح پہنچائے گا جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ وہ بھی سبب اختیار کرتے ہیں، صبح سویرے اپنے گھونسلے کو چھوڑتے ہیں، بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم تو اپنی دکان پہ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے ہمیں روزی ملنی ہے، کارخانے جاتے ہیں، ملازمت کی جگہ جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، مسجد کا مصلی پکڑتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بس اللہ کے بھروسے پہ نکلتے ہیں۔
صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو جب آتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، خالی پیٹ کوئی نہیں آتا، اپنے بچوں کے لیے بھی چگ اور دانہ ساتھ ملاتے ہیں۔ انسانوں کا ایسا یقین ہو جائے تو اللہ انہیں بھی پریشان نہیں کرے گا۔ لیکن انسان اپنی ذات پر بھروسہ کرنے لگا تو دیکھو صبح سویرے نکلتا ہے، ناشتہ کر کے نکلتا ہے، پیٹ بھر کے نکلتا ہے، دوپہر کے لیے ساتھ میں ٹفن لے کے جاتا ہے، بیچ میں بھی مرچی بڑا اور کچوری وچوری سب کھاتا رہتا ہے، اور شام کو آتے ہی ذرا سا بھی کھانے میں دیر ہوگی تو کہتا ہے بھوک لگی ابھی تک کھانا کیوں نہیں پکایا ہے۔ اللہ نے اس کو اس کی ذات کے حوالے کر دیا ہے۔ بہرحال آگے بھی مضمون ہے تو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات پر توکل اور پختہ یقین کی کیفیت سے نوازے۔ سبحان اللہ۔